پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کا تو بھلا چاہتے ہیں لیکن اپنا نہیں چاہتے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اچھی بات ہے، مگر جتنا دوسروں کے ساتھ برائی کرنا بری بات ہے، اتنا اپنے ساتھ برائی کرنا بھی بری بات ہے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے دل اور جسم کو تندرست رکھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس بات کا خوب خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا خرچ کم ہو اور ہماری آمدنی زیادہ، ہم 10 روپے لگائیں اور 20 روپے کمائیں، لیکن ہم اپنے جسم کی تنزلی اور ترقی کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے کہ ہم میں کتنی نئی طاقت پیدا ہوئی، اس کا کبھی ہم دھیان نہیں کرتے۔ پچھلے سال ہمارا کتنا وزن تھا، ہم میں کتنا خون تھا، 1 منٹ میں ہم کتنی بار سانس لیتے تھے، 1 گھنٹے میں ہم کتنا کام کر سکتے تھے، اور اس سال ہماری کیا حالت ہے، ان باتوں کا کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آتا۔ ہم میں سے بہت سے اپنے خود دشمن ہیں، اپنے ساتھ لڑائی ٹھانے رکھتے ہیں، ہم اپنے سے امیدیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بڑے بڑے کاموں کے قابل نہیں بناتے۔ یا تو آپ دن رات پلنگ پر لیٹے رہتے ہیں اور سست بن جاتے ہیں، یا رات دن کام میں لگے رہتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یا تو آرام کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں، تو رات دن آرام کے سوا کوئی کام نہیں کرتے۔ دونوں حالتیں صحت کے لیے مضر ہیں۔ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے، بے شک یہ کام کرنے کے لیے ہے، مگر مشین اسی وقت تک کام دے گی جب تک کہ اس کے پرزوں کو ٹھیک طور سے صاف رکھا جائے گا اور اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، اس میں تیل وغیرہ ڈالا جائے گا۔ اگر کسی مشین سے دن رات کام لیا جائے اور اسے صاف نہ کیا جائے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ مشین بہت جلد خراب ہو جائے گی، سال بھر چلنی ہوگی تو 6 مہینے چلے گی۔ یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے، جس سے کام لینے کے لیے اسے آرام دینا ضروری ہے۔ اگر دماغی کام کرتے ہوئے جی اکتا گیا ہے تو جسمانی محنت کر کے تھکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ اگر جسم سے بالکل کام نہیں لیا جائے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا، لہٰذا نہ تو جسم سے زیادہ کام لینا چاہیے اور نہ جسم کو بالکل بغیر کام کے چھوڑنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے جسم کو کئی طرح سے خراب کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ ہضم ہو سکے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اگر وہ ہضم نہیں ہوتا تو چاہے ہم کتنا ہی کھایا کریں، اس سے ہمیں اور ہمارے جسم کو کوئی فائدہ یا طاقت نہیں آ سکتی، اور نہ اس سے خون بن سکتا ہے۔ کھانا کھانے کا وقت مقرر ہونا چاہیے اور ایک بار کھا کر دوسری بار اسی وقت کھانا چاہیے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ اور یاد رہے، بھوک اصلی ہو نہ کہ کھانے کی خواہش۔ خواہش تو عموماً لذیذ چیزوں کو دیکھ کر پیدا ہو ہی جاتی ہے، مگر ہمیں اسی وقت کھانا نہیں چاہیے۔ بے وقت کھانے سے اور بھوک کے بغیر کھانے سے نہ پہلا کھایا ہوا ہضم ہو سکتا ہے اور نہ پچھلا کھایا ہوا۔ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں بہت سے آدمی اپنی صحت زیادہ کھانے سے بگاڑ لیتے ہیں، اور بہت سے آدمی کنجوس ہوتے ہیں کہ روٹی بھی نہیں کھاتے، کبھی گھی وغیرہ کی صورت نہیں دیکھتے، اور تو کیا سبزی وغیرہ نہیں کھاتے، بیمار پڑ کر کنجوسی کرتے ہیں اور اچھی دوا بھی نہیں استعمال کرتے، خراب سستی اور ایک ہی طرح کے کھانے کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر زیادہ کام نہیں کرتے۔ تندرستی کے لیے زیادہ کھانا بھی برا ہے اور کم کھانا بھی۔ کھانے پینے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ محتاط آدمی اتنا ہی کھاتا ہے جتنے کو وہ ہضم کر سکے، جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اپنے جسم کی حفاظت کیجیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، بڑی خواہشوں کو اور عادتوں کو چھوڑ دیجیے۔ جو کام کیجیے سوچ سمجھ کر کیجیے، صرف وہی کام کیجیے جس سے آپ کا جسم اور آپ کی صحت قائم رہے، آپ جسمانی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی بھی کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔